یمن کا نام سن کر شاید آپ کو کوئی دور کا اجنبی ملک یاد آئے۔ یمن بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک آج کا یمن دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ کبھی اسے پھر عرب سپرنگ آیا۔ 33 سال سے حکومت کرنے والے ڈکٹیٹر علی عبداللہ صالح کو 2014 کے آخر میں حوثی گروپ نے سنا پر اور 2015 تک ملک دو حصوں میں 2015 میں سعودی عربیہ اور یو اے ای نے کولیشن بنا کر یہ جنگ ایک ملک کے اندر کی لڑائی سے نکل کر پوری دنیا کے طاقتور ملکوں کی اور آج 2025 میں بھی جنگ جاری۔ یمن کا نام سن کر شاید آپ کو کوئی دور کا اجنبی ملک یاد آئے، لیکن سوچئے اگر آپ کے سامنے ایک ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھائے بیٹھی ہو، جس کا چہرہ بھوک سے پیلا ہو چکا، جس کا جسم صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا اور اس کی آنکھوں سے زندگی کی روشنی دھیرے دھیرے بجھ رہی، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ یہی منظر آج یمن میں عام ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ یمن بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ملک بن چکا۔ ہر 10 منٹ بعد ایک بچہ مر رہا ہے، ایسی وجہ سے جو روکی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک آپ یہ ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، یمن میں ایک اور ماں اپنے بچے کو کھو دے گی۔ ہر 10 منٹ ایک خاموش موت، ایک نئی قبر اور ایک نیا گھرانہ برباد ہو رہا ہے۔ یمن کے لیے جنگ کوئی ایک دن کا حادثہ نہیں، بلکہ روز کا قہر ہے۔ The Houthis have launched missiles at Israel in retaliation for airstrikes on Yemen. The Israeli military says attempts were made to intercept 2 projectiles from Yemen. It says the results are still under review. Video appears to show one of the missiles exploding on. دن کے وقت بمباری ہوتی، رات کے وقت بھوک چھیڑتی، ہر صبح لوگ اپنے پیاروں کی لاش اٹھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ قیمت وہ لوگ چکا رہے ہیں جن کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، یعنی کہ معصوم بچے، عورتیں اور بزرگ۔ جنگ سے پہلے کا یمن، آج کا یمن دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہے کہ کبھی اسے عربیہ فیلکس کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے خوش نصیب عربیہ۔ صنعاء کی پوری گلیاں رنگ برنگی مکانوں اور مسالوں کی خوشبو سے بھری ہوتی تھی۔ The Arab Peninsula's poorest country is one of the region's richest in history and heritage. بچے اسکول جاتے، کھیلتے، بازاروں میں روشنی ہوتی اور لوگ اپنے گھروں میں شام کو سکون سے رہتے تھے۔ زندگی مشکل ضرور تھی، غریبی تھی، پانی کی کمی تھی اور روزگار کی تنگی تھی، مگر پھر بھی لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سپنے دیکھتے تھے۔ کسی ماں کو یہ ڈر نہیں تھا کہ صبح اس کے بچے کا جسم قبر میں اتارنا پڑے گا۔ پھر عرب سپرنگ آیا۔ 2011 میں لوگوں نے آواز اٹھائی۔ 33 سال سے حکومت کرنے والے ڈکٹیٹر علی عبداللہ صالح کو ہٹا دیا گیا۔ نیا صدر ہادی آیا، مگر حکومت کمزور تھی۔ کرپشن، قبائلی پالیٹکس اور مضبوط گورننس کی کمی نے ملک کو اندر سے ہلا دیا۔ 2014 کے آخر میں حوثی گروپ نے صنعاء پر قبضہ کر لیا اور 2015 تک ملک دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف حوثی قبضہ، دوسری طرف ایک کمزور حکومت۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے یمن کا سکون جل کر راکھ ہو گیا۔ دو 2015 میں سعودی عربیہ اور یو اے ای نے کولیشن بنا کر جنگ کا آغاز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ہوائی حملے اور بلاکیڈ نے سب سے زیادہ نقصان معصوم عوام کو دیا۔ پورٹس بند کر دیے گئے، فیول اور دواؤں کی سپلائی روک دی گئی، کھانا جو یمن کے لیے زندگی کا ذریعہ تھا اسے بھی روک دیا گیا۔
دوسری طرف ایران پر الزام لگتا رہا کہ وہ حوثیوں کو مدد دے رہا ہے، اور پیچھے امریکہ، برٹن اور فرانس جیسے ملک تھے جو سعودی کولیشن کو ہتھیار اور سپورٹ دیتے رہے۔ یہ جنگ ایک ملک کے اندر کی لڑائی سے نکل کر پوری دنیا کے طاقتور ملکوں کی پراکسی وار بن گئی۔ 2015 سے 2017 تک سب سے تیز لڑائی ہوئی۔ ایئر سٹرائکس، بمبارڈمنٹس اور بلاکیڈ نے یمن کو توڑ کر رکھ دیا۔ 2018 میں یو این کی مدد سے سویڈن میں پیس ٹاکس ہوئی۔ پورٹ سٹی حدیدہ میں ایک سیز فائر ہوا۔ کچھ مہینے خاموشی رہی، مگر پورے ملک میں جنگ چلتی رہی۔ 2019 اور 2020 میں یو اے ای نے اپنی بہت سی فوج واپس بلائی، مگر ساؤتھ میں سیپریٹسٹ کو سپورٹ کرتا رہا۔ اس سے جنگ اور بھی کمپلیکس ہو گئی۔ 2021 میں مریب جو آئل رچ سٹی ہے، وہاں لڑائی اور تیز ہوئی۔ اپریل 2022 میں ایک بڑی امید آئی۔ یو این نے 6 مہینے کا سیز فائر کروایا، بمباری رک گئی، فیول اور دوائی تھوڑی بہت اندر گئی۔ In Yemen, the warring parties have agreed to a 2-month UN-brokered ceasefire starting Saturday. After each side had proposed ceasefires that were rejected by the other, they've now agreed to allow. مگر اکتوبر 2022 کے بعد سیز فائر ٹوٹ گیا، کیونکہ دونوں سائڈز نئی شرطوں پر ایگری نہیں ہوئی۔ جنگ کی انٹینسٹی کم ہوئی۔ سعودی اور حوثیز کے درمیان ٹاکس بھی ہوئی، مگر پرماننٹ پیس ڈیل ابھی تک نہیں ہوئی۔ اور آج 2025 میں بھی جنگ جاری ہے۔ ہاں، پہلے سے کم ہے، لیکن یمن کے عوام کے لیے فرق صرف اتنا ہے کہ اب بمباری کم مگر بھوک اور بیماری زیادہ ہے۔ یمن آج دنیا کا سب سے بڑا انسانی کرائسس بن چکا ہے۔ یو این کے مطابق 80% سے زیادہ لوگ امداد پر زندہ رہ رہے ہیں، مطلب ہر 10 میں سے 8 انسان اپنی روٹی، پانی اور دوا کسی اور کی مہربانی پر حاصل کرتے ہیں۔ بھوک سب سے بڑا قاتل ہے۔ 17 ملین سے زیادہ لوگ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں۔ یونیسیف کہتی ہے کہ 20 لاکھ بچے بھوک کی کمی کا شکار ہیں، جن میں سے لاکھوں موت کے قریب ہیں۔ 2015 سے 2018 تک لگ بھگ 85,000 بچے صرف بھوک سے مر گئے۔ Yemen's people have endured relentless suffering for years. War, blockades, and inflation have left them struggling to get enough food. Right now, Yemen is experiencing one of the worst famines in modern history. Millions face starvation. The UN is warning the latest US airstrikes and threat of more could make their suffering even worse. یہ وہ موت ہے جہاں نہ بم کی ضرورت ہے نہ گولی کی، صرف خاموشی اور سکون جس میں ایک ماں کا بچہ اس کی گود میں بے چین ہو جاتا ہے۔ بیماریاں بھی جنگ کا حصہ بن گئی۔ پانی کا نظام تباہ ہوا اور کولرا کا سب سے بڑا آؤٹ بریک دیکھنے کو ملا۔ لاکھوں لوگ بیمار ہوئے۔ کووڈ نے اور تباہی مچائی۔ ہاسپٹلز گر گئے، ڈاکٹرز بنا سیلری کے بیٹھے رہے اور لوگ علاج کی کمی سے مرتے رہے۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر چھوڑ کر کیمپس میں بس گئے۔ پلاسٹک کے ٹینٹس ان کے لیے گھر ہیں۔ گرمی، بارش، ٹھنڈ اور طوفان سب ان پر ٹوٹتے ہیں۔ ہر دن ان کے لیے ایک نئی جنگ ہے، صرف زندہ رہنے کی جنگ۔ ایک ریفیوجی کیمپ میں ایک ماں نے کہا، میں اپنے بچے کو سلانے کے لیے پانی پلاتی ہوں تاکہ انہیں لگے کہ ان کا پیٹ بھر چکا ہے۔ یہ لفظ انسانیت کے لیے شرم کا سبب۔ People were safe in their homes at dawn when the airstrikes hit civilians. There are injured people in hospitals, and even those who were already sick panicked because of the bombing. We have done nothing wrong. We are in civilian areas, not military sites. The attack caused injuries and deaths, and children were terrified. یمن کی جنگ کا سب سے اندھیرا پہلو بچوں کی چیخیں۔ ایک ایئر سٹرائک نے اسکول بس اڑا دی، 40 بچے مر گئے۔
ایک پل میں ایک گاؤں کے سپنے مٹا دیے گئے، اسکول کی یونیفارم خون میں رنگ گئی۔ کیا ان بچوں کا کوئی قصور تھا؟ 25 لاکھ سے زیادہ بچے اسکول نہیں جا رہے، کچھ کے اسکولز بمباری میں گر چکے ہیں، کچھ کو مجبوراً مزدوری کرنی پڑتی ہے، کچھ کے خاندان کے پاس ان کو بھیجنے کی کیپیسٹی ہی نہیں۔ جو بچپن کھیلنے اور سیکھنے کے لیے تھا اسے بھوک اور مزدوری نے مار دیا۔ Yemen's young students are being forced to pay the price for the country's 11-month war. Houthi rebels and loyalists to former President Ali Abdullah Saleh are accused of destroying schools in the southern city of Taiz, disrupting the education of more than 1 million. لڑکیوں کا حال اور بھی افسوسناک ہے۔ غریبی کی وجہ سے ان کی شادیاں چھوٹی عمر میں کی جا رہی، وہ اپنا بچپن کھوٹیوں کے پیچھے خرچ کرتی ہیں، اور جو بچے بچے ہیں ان کے دل اور دماغ پر گہرے زخم۔ ایک 8 سال کا بچہ کہتا ہے، جب بھی اس دن کو یاد کرتا ہوں جب اسکول بس پہ حملہ ہوا تھا، میں روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ لفظ صرف اس کے نہیں بلکہ ہر یمنی بچے کی آواز ہے۔ ایک اور بچی زہرا ہاسپٹل کے بیڈ پر کہتی ہے، مجھے گھر بھیج دو، میرے والد کے پاس میرے علاج کے پیسے نہیں۔ سوچئے، ایک چھوٹی سی بچی موت سے لڑائی کر رہی ہے اور دنیا خاموش ہے۔ خاموشی توڑنی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ دنیا خاموش کیوں ہے؟ پیلسٹائن، سیریا، یوکرین، ہر جگہ آواز اٹھتی ہے، لیکن یمن کو بھلا دیا گیا ہے۔ شاید اس لیے کہ جنگ لمبی ہو چکی ہے، یا پھر اس لیے کہ یمن غریب ہے، یا پھر اس لیے کہ طاقتور ملکوں کے لیے یہ کوئی پرائیورٹی نہیں۔ مگر انسانیت کا امتحان وہی ہے جو دور کی چیخ پر بھی دل ہلا دے۔ یمن کے بچے ہم سے پوچھ رہے ہیں، کیا آپ سن رہے ہیں؟ آج اگر ہم چپ رہے تو ہم بھی اس خاموش قتل کا حصہ بنیں گے۔ اگر ہم آواز اٹھائیں، اگر ہم NGOs کو سپورٹ کریں، اگر ہم اپنی حکومتوں سے سوال کریں تو شاید ایک ماں کو اپنے بچے کی زندگی مل جائے۔ یمن کی کہانی صرف ان کی نہیں، یہ ہماری بھی آزمائش ہے۔ آج اگر ہم انسانیت کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو کل ہم اپنی روح کو جواب نہیں دے پائیں۔ اور آخر میں صرف ایک جملہ، یمن کے معصوم بچوں کی چیخ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ کیا آپ خاموش رہیں گے یا انسانیت کا فرض نبھائیں گے؟ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آواز رکے نہیں۔